ایک نوجوان جو کنوارا تھا اس کی کپڑا فروش کی دکان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ نوجوان اپنی دکان بند کرنے لگا تو اسے وہ عورت نظر آ گئی، تو دکاندار بولا، ارے اللہ کی بندی، شام کا یہ پہر ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ میں کسی سہارے کی تلاش میں ہوں، میرے پاس کوئی رہائش نہیں ہے۔ تو دکاندار بولا، تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو، جہاں تمہیں آج کی رات گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ عورت بولی، جی ٹھیک ہے۔ دکاندار اس عورت کو اپنے گھر لے کر گیا۔ دونوں میں بہت بات چیت ہوئی اور نوجوان نے خود ہی پیشکش کر دی، آپ کا کیا خیال ہے، کیوں نہ میں آپ ہی سے شادی کر لوں؟ عورت نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ گواہوں کو بلایا گیا، امام مسجد آیا، اس نے نکاح پڑھایا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ چوتھے دن دکاندار کے گھر ایک آدمی چند عورتوں کو لے کر آیا۔ تو دکاندار نے پوچھا، ارے بھائی، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا کیا مقصد ہے؟ آنے والوں نے بتایا کہ ہم اس لڑکی کے رشتہ دار ہیں، اس کے چچا زاد بہن بھائی ہیں۔ جب ہمیں آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ نے ہماری رشتہ دار لڑکی کی زندگی کو سہارا دیا ہے اور اس کو اپنا شریک حیات بنا لیا ہے، تو ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی اور آپ کی شرافت اور اعلیٰ کردار سے ہم بہت متاثر ہوئے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر ایک شادی ہے جس میں آپ کی بیوی کی شرکت ناگزیر ہے، اس لیے ہم اسے چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر اسے ہمارے ساتھ جانے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دکاندار ان کی باتیں سن کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے ان کی خواہش سے آگاہ کیا۔ بیوی نے کہا، آپ ان کو واپس کر دو، مجھے ان کے ہمراہ ہرگز نہیں بھیجنا۔ ان کے سامنے یہ کہہ کر قسم کھا لو کہ اگر میری بیوی 1 ماہ سے پہلے میرے گھر سے نکلی تو میں اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ یہ لوگ مجھے واپس لے جائیں گے تو تمہارے خلاف خوب ورگلائیں گے، کیونکہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر تم سے شادی کر لی ہے اور میں ان کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں۔ نامعلوم انہیں ہمارا پتہ کس نے بتایا؟ بیوی کی بات سن کر دکاندار گھر سے باہر نکلا اور مہمانوں کے سامنے بیوی کے مشورے کے مطابق طلاق کی قسم بھی کھا لی کہ اگر یہ 1 ماہ سے پہلے اس گھر سے نکلی تو اسے 3 طلاقیں۔ مہمان لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ نوجوان حسب معمول اپنی دکان پر چلا گیا، مگر اس کا ذہن اور خیال مسلسل اپنی بیوی کی طرف تھا۔ اس کا کاروبار میں ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ ادھر اس کی بیوی اس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گھر سے کچھ لیے بغیر اپنے گھر چلی گئی۔ جب دکاندار واپس آیا تو دیکھا بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ جب وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا تو پتہ چلا اس عورت نے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی خاطر یہ ڈرامہ کیا تھا۔